جامعہ عربیہ مریم آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ علم دنیا سے اٹھ جائے گا، اور علم کے اٹھنے کا انداز یہ نہیں ہوگا کہ کتابوں میں لکھے علمی حروف مٹ جائیں، قرآن میں موجود الفاظ ختم ہو جائیں، بلکہ علماء اور قرآن، اہل اللہ اور اہل قرآن اور اہل علم دنیا سے چلے جاتے جائیں گے۔ جیسا جیسا فتنہ اور فتنوں کا زور ہوتا جاتا ہے، ویسے ویسے اللہ اپنے نمائندوں کو تیار کرتے رہتے ہیں۔ انسانوں کی صورت میں یہ اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کو، اللہ کے نبی کی رسالت پہ اور اللہ کے نبی کی بتلائی ہوئی شریعت پر پہرہ دینے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اب اپنے پاس بلا لیں، تو یہ تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور پیچھے والے آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اس سال بڑے بڑے علماء اس دنیا سے آخرت کی طرف رخصت ہو گئے، جانے والے کامیاب ہو گئے، پیچھے رہنے والے آزمائشوں میں آ گئے، پیچھے رہنے والے پریشانیوں میں آ گئے، فتنوں میں پھنس گئے، پیچھے رہنے والے تکلیف میں رہ گئے۔ اب اس سال حال ہی میں، قریب ہی میں، ایک بہت بڑا حادثہ اور بہت بڑا سانحہ حضرت مولانا ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں ظاہر ہوا، اور ان کا یقینی طور پر کوئی متبادل نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا ایک بہت بڑا سانحہ اور حادثہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی رحلت کی صورت میں نظر آیا اور پیش آیا۔ یاد رکھیے، جانے والے چلے گئے، پیچھے رہ جانے والوں کا امتحان ہے وہ اب کس انداز سے جانے والوں کے مشن کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے علماء، ان کا امتحان شروع ہوا ڈاکٹر عادل خان صاحب کی شہادت کے بعد۔ مسلک بریلویت سے تعلق رکھنے والے عوام اور علماء کا امتحان خادم حسین رضوی صاحب کی رحلت کے بعد شروع۔ آپ حضرات کو ذہن میں ہونا چاہیے یہ بات کہ خادم حسین رضوی صاحب کی ٹانگیں بھی نہیں تھی، لیکن جہاں پہنچنا ہوتا وہ ٹانگیں والوں سے آگے اڑ کر پہنچ جایا کرتے تھے۔ اس بندے کی ظاہری جسمانی ٹانگیں نہیں تھی، لیکن اس کی قلبی اور جذباتی اور اندرونی طور پر اس ولولے کی ٹانگیں تھیں، جو ٹانگیں والے بھی وہاں نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں یہ شخص پہنچ جایا کرتے تھے۔ مسلکی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس شخص نے یقین جانی ہے جس انداز سے ختم نبوت پر پہرہ دینے کا اہتمام اور کوشش کی، وہ گویا کہ ایک جھلک ہے جو علماء دیوبند نے جس انداز سے دے کر دکھایا۔ جس زمانے میں بھی فتنے نبی علیہ الصلاۃ کے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے اٹھے، تو علماء دیوبند نے جس انداز سے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے میں، اپنے آپ کو پیش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اس بندے نے بھی اسی انداز سے اپنے آپ کو اسی نہج پر اپنے آپ کو لے کر آنے کا اہتمام اور کوشش کری۔ تو میں امید کرتا ہوں تمام مسلک علماء بریلویوں سے کہ جو مسلک بریلویت سے جن کا تعلق ہے، کہ وہ بھی سادہ زندگی خادم حسین رضوی صاحب جیسی اپناتے ہوئے اس بات کو اپنے لیے
اوڑھتے ہوئے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کوئی گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ خادم حسین رضوی صاحب کی زندگی کے جو آخری لمحات تھے اس سے وہ ہمیں یہی سبق دے کر گئے ہیں کہ جس طریقے سے دیکھو دیوبندیوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادتوں کی داستانیں ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے دیوبندیوں کی، کاش کہ بریلوی مسلک والے بھی اس انداز سے آنے کا اہتمام و کوشش کرنے والے ہو جائیں، نہ یہ کہ وزارت کے خاطر، نہ یہ کہ کسی دنیاوی عہدے اور منصب کے خاطر، نہ یہ کہ دنیاوی نعمتوں کے اور دنیاوی دولت کے خاطر کچھ مداہنت والا پہلو اختیار کیا جائے۔ یہ چیز کہ ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کے ساتھ نسبت کو جوڑتے ہوئے ہرگز زیب نہیں دیتی۔ اس لیے خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہمیں یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ ہم اس بات کا ارادہ کریں اور عزم کریں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموس کے خاطر جان دینی پڑی جان دے دیں گے، زندگی دینی پڑی زندگی دیں گے، اور زندگی اس کا دینے کا مطلب یہی ہے کہ ہماری زندگی نبی علیہ الصلاۃ والسلام والی زندگی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام والا چہرہ میرا چہرہ ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام والا لباس میرا لباس ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام والی غمی میری غمی ہو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام جیسی خوشی میری خوشی ہو، یعنی 100% نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں میری زندگی کے اندر جس انداز سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی زندگی میں زندہ کریں، ہم بھی اس انداز سے زندگی کے اندر زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ بھائی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل والا اور صحیح شریعت پر صحیح انداز سے اپنے نبی کے طریقے کے مطابق اور پسند کے مطابق عمل کرنے کا اہتمام اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔